بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر بھی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ اگلا جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ انشاءاللہ میر تقی میر کی غزل کا جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم سب سے پہلے شاعر کے جو ہے وہ تعارف کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر آج ان کی غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اس لیکچر میں جو ہے وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ذرا شاعر کے تعارف کو دیکھتے ہیں۔ تو میر تقی میر تعارف حالات زندگی 1725 میں پیدا ہوئے، 1725 میں، اور 1810 میں وفات پائی۔ 1725 میں پیدا ہوئے، آگرہ میں پیدا ہوئے، جائے پیدائش ان کی آگرہ ہے، اور 1810 میں انہوں نے وفات پائی۔ نام تھا ان کا میر محمد تقی، اور تخلص کرتے تھے کس کا؟ میر کا۔ میر انہوں نے تخلص بھی اپنایا، تو اسی حوالے سے میر تقی میر جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ والد تھے ان کے میر علی متقی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سید امان اللہ سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی۔ سید امان اللہ کون تھے؟ سید امان اللہ میر تقی میر کے جو والد ہیں میر علی متقی، ان کے مرید تھے اور منہ بولے بھائی تھے، تو اس لحاظ سے یہ میر کے چچا کہلائے، منہ بولے چچا جو تھے وہ کہلائے جاتے تھے۔ تو سید امان اللہ سے میر تقی میر نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہ ساری چیزیں ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے کہ میر تقی میر نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ سید امان اللہ سے۔ سید امان اللہ جو تھے وہ میر علی متقی کے کیا لگتے تھے؟ ان کے مرید تھے اور منہ بولے بھائی تھے۔ جب والد میر علی متقی اور سید امان اللہ دونوں وفات پا گئے تو پھر تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر میر تقی میر کو دلی آنا پڑا۔ یعنی میر تقی میر نے آگرہ چھوڑا، آگرے سے دلی جو ہے وہ منتقل ہوئے۔ یہاں آ کر ایک نواب کی جو ہے وہ انہوں نے ملازمت اختیار کر لی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب دلی پر نادر شاہ نے حملہ کیا تو نادر شاہ کے حملے میں وہ نواب جو تھے جن کے ہاں میر تقی میر ملازم تھے اس حملے میں مارے گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کو واپس جو ہے آگرہ آنا پڑا، دلی چھوڑ کر واپس جو ہے یہ آگرے آ گئے۔ لیکن پھر ان کو دلی جانا پڑا، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر نہیں دلی اس میں آگرے میں رہ پائے، تو آخر پھر جو ہے وہ دلی پہنچے۔ لیکن چونکہ دلی میں حالات جو تھے وہ انتہائی دیگرگوں تھے، حالات خراب ہو چکے تھے۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم کیا نادر شاہ نے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی، تو حالات سازگار نہیں تھے دلی میں۔ تو پھر دلی سے یہ کہاں پہنچے؟ لکھنؤ جو ہے وہ پہنچے۔ تو میر تقی میر کے ذرا سفر کے بارے میں دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ والد اور چچا سید امان اللہ کی وفات کے بعد یہ آگرے سے دلی آئے، دلی میں ایک نواب کی ملازمت اختیار کی۔ لیکن جب وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو یہ واپس آگرے گئے، لیکن آگرے سے پھر ان کو دلی آنا پڑا۔ دلی میں جب ان کا گزارا نہیں ہوا کیونکہ حالات تبدیل ہو چکے تھے، تو پھر انہوں نے دلی سے لکھنؤ کا جو ہے وہ رخ کیا۔ لکھنؤ پہنچ کر یہ نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ تو لکھنؤ پہنچ کر میر تقی میر نے کس کی ملازمت اختیار کی، کس کے دربار سے وابستہ ہوئے؟ تو یہ یاد رکھنا آپ نے، نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے، اور پھر بقیہ زندگی جو تھی وہ ساری یہیں پر انہوں نے بسر کر دی۔ عزیز طلباء، میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یعنی یہ شاعری کا بادشاہ ہے، بے تاج بادشاہ۔ پہچان ان کی کیا ہے؟ غزل گوئی ہے۔ اگرچہ انہوں نے مختلف اصناف سخن میں جو ہے وہ تبازمائی کی ہے، انہوں نے اور بھی اصناف میں جو ہے وہ شاعری کی ہے، لیکن میر کو جو پہچان عطا ہوئی، میر کو جو شہرت ملی، وہ ان کی غزل گوئی سے ملی۔ ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں، ان کی غزلیں انسان کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں، اس پر سحر طاری کر دیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی غزل گوئی کی جو خصوصیات ہیں ان میں ایک تو خلوص ہے، درد و غم ہے، ترنم اور سادگی موجود ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سننے والا جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ اس سے اثر لیتا ہے، اثر لیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ بابائے اردو، یہ یاد رکھنا بابائے اردو کون ہے؟ ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو بابائے اردو ہیں، انہوں نے سرتاج شعرائے اردو کا جو ہے وہ لقب دیا ہے کس کو؟ میر تقی میر کو۔ وہ کہتے ہیں میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو، یعنی اردو کے جو شعراء ہیں ان کے سرتاج ہیں، ان کے سر کا تاج ہیں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو کیا کہا جاتا ہے؟ بابائے اردو۔ بابائے اردو کون ہیں؟ ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو کس نے کہا؟
ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے. ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے میر تقی میر کو کیا لقب دیا؟ سرتاج شعرائے اردو. اب ان کی ذرا کتابوں کی بات کر لیں جو انہوں نے لکھی ہیں. ایک ان کی خود نوشت ہے، میر کی جو تصانیف ہیں ان میں ان کی ایک خود نوشت. خود نوشت کیا ہے؟ خود سے لکھی ہوئی. نوشت کہتے ہیں لکھنے کو، خود کیا کا مطلب کہتا ہے خود سے لکھی ہوئی. لیکن مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے حالات زندگی، اپنی زندگی کے حالات کے بارے میں، اپنی جو زندگی کے مراحل تھے ان کو خود سے تحریر کر دینا، یہ خود نوشت کہلاتا ہے. تو انہوں نے ایک خود نوشت لکھی جو ذکر میر کے نام سے ہے. ایک تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے انہوں نے لکھا تذکرہ، جس میں اپنے ہم اثر شعراء کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا. جیسے ہم نے گزشتہ سبق پڑھا شاعروں کے لطیفے، تو وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی تذکرہ تھا، کیونکہ انہوں نے مختلف جو واقعات تھے ان کا انہوں نے تذکرہ کیا، شاعروں کی جو باتیں تھیں ان کا ذکر کیا. تو اس کو ہم تذکرہ کہتے ہیں، جس میں اپنے ہم اثر شعراء کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو. تو ایک تذکرہ ہے ان کا لکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ نکات الشعراء. ایک ان کا فارسی کا دیوان ہے. میر تقی میر کے دیوان کی تعداد کتنی ہے؟ دواوین کتنے ہیں؟ تو میر تقی میر کے ٹوٹل دیوان 7 ہیں. ان میں سے ایک فارسی کا اور 6 دیوان جو ہیں وہ اردو کے ہیں. تو یہ عزیز طلبہ جو معلومات ہے شاعر کے تعارف کے حوالے سے، یہ انتہائی اہم ہوتی ہیں، اور ایم سی کیوز کی شکل میں جو ہے وہ خاص طور پر ان کی تیاری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایم سی کیو ایسا پورشن ہے جس میں کہیں سے بھی کوئی بھی ایم سی کیو جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس کو چھوڑنا جو ہے وہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، آسان ہے بالکل، اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. اب عزیز طلبہ آ جائیں میر تقی میر کی غزل کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے شعر نمبر 1 کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ان کا شعرا آفاق شعر ہے، یہ غزل بھی ان کی شعرا آفاق ہے. ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے. پہلی چیز دیکھیں، ہستی کا مطلب زندگی. ہستی اپنی ہماری زندگی کیا ہے؟ حباب، پانی کے بلبلے کی مانند ہے. ہستی اپنی حباب کسی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک پانی کا بلبلہ ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے. یہ نمائش، اور یہ جو ہمیں دنیا نظر آتی ہے، یہ جو نمائش ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہر طرف جو چہل پہل رونق جو ہے وہ نظر آتی ہے، شاید کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت سراب کسی ہے. یہ نمائش سراب. سراب کہتے ہیں بصری دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ، نظر کا دھوکہ. یہ جو چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہے، اور جو چیز فنا ہو جانے والی ہو وہ کبھی بھی حقیقی نہیں ہوتی، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. حقیقی چیز کیا ہے؟ جو باقی رہنے والی ہو. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. لہٰذا ہر تمام چیزوں میں ہمیں جس طرف رجوع کرنا ہے، تمام دنیا میں وہ خدا کی طرف رجوع کرنا ہے. تو یہی شاعر کا جو ہے وہ ہمارے لیے پیغام، ہمیں ہماری زندگی کی اصلیت، اس کی حیثیت کے بارے میں بتا رہے ہیں پہلے مصرے میں، کہ ہماری جو زندگی ہے وہ عارضی اور ناپائیدار ہے. 2 چیزوں کی ہمیں سمجھ آئیے. نمبر 1، زندگی عارضی اور ناپائیدار. دوسری، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے. زندگی نظروں کا دھوکہ ہے. انسان جو کچھ دنیا میں دیکھ رہا ہے، آنکھ میچنے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو یہ دنیا خواب و خیال ہی لگے گی. تو خواب و خیال کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے، دنیا کا جو ساز و سامان ہے جس میں ہم کھو کر خدا کو بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہیں. اور ایک عقل مند شخص، ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا جس کو خدا نے بصیرت دی ہو، وہ کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتا. تو اس کو حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ دنیا میں استعمال کر رہے ہیں یہ سب کا سب جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے. ہماری زندگی جو ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. جس طرح پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے. پانی کا بلبلہ کیا ہے؟ بنتا ہے اور کب جو ہے وہ پھٹے اور بالکل بکھر جائے، ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایسے ہی انسان کی زندگی بھی بلبلے کی مانند ہے، کب جو ہے وہ ختم ہو جائے، کب اس کا جو ہے وہ اختتام ہو، نہیں پتہ. تو زندگی عارضی، ناپائیدار. زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ سوائے نظروں کے دھوکے کے اور یہ کچھ نہیں ہے. حوالہ بھی تشریح میں جو ہے وہ عزیز طلبہ لکھے گا، وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں. ترجمہ ہے قرآن مجید کی آیت: ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گی. موت جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. ہر ایک کا وقت مقرر ہے، وہ جب آئے گی تو وہ خاتمہ کر دے گی. موت دنیا کی تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے. ترجمہ: ہر شے فنا ہونے والی ہے. سورہ رحمان میں کل من علیہا فان، کہ جو اس زمین کے اوپر ہے، جو کچھ بھی ہے یہاں پر
فنا ہو جانے والا ہے. باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. اسی طرف رجوع کرنے کی یہاں پر ہمیں جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے, ایک فکر دی جا رہی ہے میر تقی میر کے اس شعر میں. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اور انسان جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے. تو یہ عزیز طلباء, میں نے شعر نمبر 1 کی جو ان کے جو مشکل الفاظ کے معنی تھے وہ آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کیے, اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اہم نکات ملتے ہیں اس شعر میں, جن کو لے کر ہم نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے, وہ 2 ہیں. نمبر 1, زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے, اس کو ذہن میں رکھیں, اس کو ایلیبوریٹ کریں اچھے طریقے سے. اس کے حوالے میں نے دیکھیں نیچے 2 آیات بھی لکھی ہیں. ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر شے فنا ہونے والی ہے. اور اسی لیے میں نے اشعار بھی 2 لکھ دیے حوالے کے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. اور یہ جو زندگی جو ایک سراب ہے, نظروں کا دھوکہ ہے, اس حوالے سے دیکھیں تو یہ شعر میں نے علامہ اقبال کا ایک نقل کیا یہاں پہ. جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا, یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا. جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا, یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا. عزیز طلباء, میر تقی میر کا تعارف اور ساتھ ان کی غزل کا شعر نمبر 1, یہ ہمارا اس لیکچر کا جو ہے وہ کام ہے, ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے. ان کو یاد کریں, اچھے طریقے سے پڑھیں, ان کے جو اہم پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, اور تشریح جو ہے وہ خصوصی طور پر اس کی یاد کر کے اس کے حوالے کے اشعار جو آیات ہیں قطعاً غلط نہیں ہونی چاہیے, ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں, اور پھر اس کو ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھ کے بھی دیکھیں تاکہ آپ کی لکھنے کی بھی پریکٹس رہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شعر نمبر 2, 3 اور 4 کو جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.